الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. محترم ناظرین کرام، آج کچھ بات کریں گے انشاءاللہ قیام اللیل کی فضیلت کے بیان اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا کہ قیام اللیل کی کیا فضیلت ہے. میں آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھوں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قیام اللیل کتنا اہم ہے. حدیث مروی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا متفق علیہ. محترم ناظرین کرام اور سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بذریعہ احادیث ہمارے اور آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے کہ اللہ کے رسول اپنی زندگی اس دنیا کے اندر کیسے گزارے ہیں اور آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں کیسے بتلایا ہے. وہ شب و روز جیسے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے سامنے وہ آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے ہر میدان میں، ہر مجال میں. تو آج ہم بات کریں گے قیام اللیل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قیام اللیل کرتے تھے اور قیام اللیل کے اوپر لوگوں کو ابھارتے بھی تھے. اور یہ کہیں نہ کہیں یہ سنت ہم سے مفقود ہے. ہم ایسا نہیں کہ رات میں بہت جلدی سو جاتے ہیں، بلکہ بدنصیبی یہ ہے کہ رات میں ہم بہت دیر تک جاگتے ہیں. اس جاگنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز بھی ہم سے غائب ہو جاتی ہے، جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. اگر ہم رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سوتے سوتے یا سونے سے پہلے یا کم سے کم 2-4 رکعت نماز ادا کر لیں. کیونکہ آج جس طرح سے حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب چھوڑ کر کے آپ نماز ہی پڑھیں، لیکن جہاں ہمارے اور بہت سارے اقدامات ہو رہے ہیں، مظاہرات ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہمارا جو رشتہ ہے نا بہت مضبوط ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا. تو جہاں ہم ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بتایا گیا ہے طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکشن کا جو طریقہ نماز ہے، اس سے ہمیں دور نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اور قریب سے قریب تر ہونا چاہیے. دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، اس کے باوجود بھی قیام اللیل کرتے ہیں، اور اس قدر قیام اللیل کرتے ہیں، اتنا دیر تک قیام اللیل کرتے ہیں آپ کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے ہیں. حدیث کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے تھے، یعنی آپ کے پیر میں کہہ لیجیے کہ سوجن آ جایا کرتی تھی. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ آپ کی بیوی ہیں امہات المومنین اور آپ کو بہت قریب سے جانتی ہیں، یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، عادات و اطوار، اخلاق ہے کہ نہیں، سب کچھ، اپنے امتیوں کے تعلق سے آپ کی سوچ، لوگوں کے تعلق سے آپ کی فکر، یہ سب کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی ہیں. اور جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت سے اس قدر مداومت کے ساتھ آپ قیام کرتے ہیں اور لمبا قیام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فقلت له، تو میں نے ان سے کہا کہ لما تصنع هذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ یہ کیوں کرتے ہیں، مطلب آپ کو کیا ضرورت ہے سب کرنے کی. وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اور آپ کے اگلے پچھلے تو سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، تو پھر اتنا زیادہ اپنے آپ کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. چلے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پچھلے اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، نہیں ہے ہمارے پاس بنا، لیکن شکرانے کے طور پر میں یہ سب کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
जिन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इतने इनामात किए हैं कि आप अगर इबादत ना करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इबादत इसीलिए करते हैं कि जो हमसे गुनाह सरजद हो जाया करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला उन इबादतों के ज़रिए से, उन अमाल सालिहा के ज़रिए से ख़त्म कर दें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो ये मसला है ही, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। और देखें ये बात सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हद तक महदूद नहीं रखते थे, जैसा कि आजकल देखें बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मैं ये काम करता हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं किसी दूसरे का जिम्मेदार नहीं बना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है, बल्कि होना तो ये चाहिए कि अगर आप जिम्मेदार हैं तो जिम्मेदारी को आप निभाइए। कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन रइयती के ज़रिए से कि आपके अंडर में जितने लोग हैं उनको आप रग़बत दिलाइए। आप देखें कि वो बच्चे जो हमारी तरबियत में होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है, तरबियत करने का तरीका बतलाया है। ऐसा नहीं कि चलो अपनी मर्जी है, बच्चे हैं, जी लेने दो ज़िंदगी, ऐसा नहीं है। आप उनको छोड़े नहीं, बल्कि क्या फरमाया कि जब वो बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो। यानी ये नमाज जो फ़र्ज़ है मुसलमान के ऊपर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी निगरानी में है उसको आप यूं ही ना छोड़ दें, बल्कि उसको अल्लाह की तरफ बुलाएं। देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस आ रही है, और ये हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। हदीस के रावी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक़हु व फ़ातिमा लैलन फ़क़ाल अला तुसल्लियान। हज़रत अली से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके और हज़रत फ़ातिमा के पास रात को तशरीफ़ लाए। जाहिर सी बात है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजियत में है, तो उनके घर आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या कहा, क्या तुम तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते हो? फ़र्ज़ नहीं है तहज्जुद की नमाज पढ़ना। उसके बावजूद भी आ करके उनको तरगीब देते हैं कि देखो इस नमाज की बड़ी फजीलत है, इस नमाज की बड़ी फजीलत है, इस नमाज के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला बंदे के पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो उठो और ये रात की नमाज पढ़ो। इसका मतलब ये भी है कि जो हमारे अंडर में है, जैसे हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटी है, या और भी अगर कोई आपकी निगरानी में है, तो अगर आप ये अमल खैर करते हैं, क़यामुल लैल आप करते हैं, तो आप उनको छोड़ ना दें, बल्कि उनको भी इसकी तरफ रग़बत दिलाएं कि देखें ऐसा है, जब आप जाग ही रहे हैं या जब आप जाग जाते हैं तो जागने के साथ साथ 2 रकात क़यामुल लैल कर लें, 4 रकात क़यामुल लैल कर लें, और उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं। और आज के इस दौर में तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखें कि हमारे सामने हिंदुस्तान का नक्शा बिल्कुल ज़ाहिर व बाहिर है। सोशल मीडिया के ज़रिए से अगरचे हम बहुत दूर हैं, लेकिन हिंदुस्तान की गलियाँ और चप्पे चप्पे और लोग जो मुजाहिरों में हैं वो हमारे अपने हैं। हमारा अपना भाई होता है, हमारे अपने लोग होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, जिनको हम इसी फेसबुक के ज़रिए से देखते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें साबित कदम रखे, क्योंकि ये एक बेहतरीन ज़रिया है। अगर हम इसमें पीछे हट जाएंगे तो फिर हमारी आवाज़ को दबा दी जाएगी, और अल्लाह ना करे कुछ वो हो जो उनके अज़ाइम हो, जिसके अंदर वो कामयाब होना चाहते हैं, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से हमें उम्मीद है। तो जहाँ हम प्रोटेस्ट करते हैं, जहाँ हम मुजाहरे करते हैं, जहाँ हम रातों दिन उनके पीछे लगे हुए हैं, तो उसके साथ साथ हमें अल्लाह तबारक व तआला के साथ भी अपना रिश्ता मजबूत रखना चाहिए। नमाज का टाइम हो जाए, नमाज का एहतमाम करना चाहिए। हम रात में बेदार होकर के अल्लाह तबारक व तआला के सामने क़याम करें। हमारे हाथ जब बारगाह अज़्ज़ी में उठें, सजदे में जब हम जाएं तो खुसूसी दुआ करें उनके लिए, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के अमन व अमान के लिए, कि वो बहाल हो जाए। क्योंकि ये मंजर जो हम देखते हैं फेसबुक पे, उसके ज़रिए से हम दहल जाते हैं। तो आप सोचिए कि जिनके ऊपर जो किया जाता होगा, जो इस हादसे के शिकार होते हैं, उनके घर वाले, उनके भाई हैं, उनके अज़्ज़ा व क़रबा हैं, उनके अज़ीज़ हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके साथ क्या बीतती होगी। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल खुद करते हैं, और उन लोगों को भी क़यामुल लैल की तरग़ीब करते हैं जो उनके निगरानी में है, जैसे कि दामाद हैं, जैसे कि बेटी है, और उसके अलावा और सारे लोगों को जो है इस तरह की रग़बत दिलाते हैं। एक हदीस और बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। ये हदीस है
سالم ابن عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل الا قليلا. حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الرجل عبداللہ. عبداللہ اچھا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ اچھا، صفت کو بیان کر رہے ہیں. نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل. عبداللہ اچھا آدمی اگر رات کو نماز پڑھتا. ٹھیک ہے، فرائض تو ہو رہے ہیں، ادا ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر قیام اللیل کا بھی اہتمام کر لے تو یہ صفت اور اچھی ہے. قال سالم، تو جو اس حدیث کے راوی ہو کہتے ہیں فکان عبداللہ بعد ذلك لا ينام من اللیل الا قلیلا، کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات، یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تو سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ بعد ذلك لا ينام من اللیل الا قلیلا، رات کو بہت کم سوتے تھے. یعنی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی گھر کر گئی آپ کے دل میں کہ اس کے بعد آپ رات کو سونا ہی چھوڑ دیے. یعنی بہت کم وقفہ آپ سوتے تھے. تو اچھا، آج کل بھی جو جنریشن ہے آج کل کی، وہ بھی رات کو بہت کم سوتی ہے. یعنی آپ بہت کم لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ 12 بجے سے پہلے سو جاتے ہیں. کم، نادر لوگ آپ کو ملیں گے جو 12 بجے سے پہلے سوتے ہیں. 12 بجے تو یہ بج ہی جاتا ہے بلا کسی اس کے. کھانا وغیرہ پہلے کھا لیتے ہیں، لیکن فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، اس پہ جانا ہے، اس کو دیکھنا ہے، خبریں دیکھنا ہے. خبریں دیکھنے سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹائم کو مینیج کرنا چاہیے. ہم دنیا کی چیزوں میں بہت کچھ آگے ہوتے ہیں، لیکن جہاں مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، حقوق اللہ کا ہوتا ہے، اس کے اندر ہم بہت پیچھے رہا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی فضیلت اور ان کے منقبت کے علاوہ قیام اللیل کی بھی فضیلت کا بیان کیا ہے کہ اگر وہ قیام اللیل کر لے تو ایک اچھی عادت ان کے اندر پائی جائے گی. اور جب یہ بات انہوں نے ان سے سنا اللہ کے رسول سے تو اس عادت کو انہوں نے اپنا لیا اور رات کو زیادہ حصہ نہ سو کر کے قیام اللیل کرتے رہے. ایک حدیث اور ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہی موجود ہے. حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ لا تقل مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عبداللہ، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو. لا تکن مثل فلان، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہونا. کیا کرتا تھا فلاں شخص؟ کس چیز سے منع کیا اللہ کے رسول نے کہ دیکھیں آپ دیکھیں سمیر کی طرح سے نہ ہو جانا، یا سمیر سے میں کہوں کہ آپ دیکھیں محمد علی کی طرح سے نہ ہو جانا. کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اے عبداللہ تو فلاں شخص کی طرح سے نہ ہونا. کیا تھا وہ؟ اس نے کیا کیا تھا؟ کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ رات کو قیام کرتا تھا. کون؟ جس کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا، پھر اس نے رات کو اٹھنا چھوڑ دیا، قیام کرنا چھوڑ دیا. یعنی ایک اچھی صفت تھی اس کے اندر، لیکن وہ صفت اس نے چھوڑ دی. تو اللہ کے رسول نے اس سے کہہ لیجئے کہ اس آدمی کو منتبہ کیا، متنبہ کیا کہ دیکھو تم اس کے طریقے سے نہ ہو جانا. وہ کام اچھا کرتا تھا لیکن وہ کام اس نے چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہمیں بھی اس سے درس ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے تو اچھا کام پہ وہ کیا کرے؟ مستمر رہے، کنٹینیو کرے اس کو. ایسا نہیں کہ آپ نے کچھ دن اچھا کام کیا اس کو آپ نے چھوڑ دیا. جیسا کہ عام طور سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو ٹھیک ہے جو لوگ نماز وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ دیکھیں مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں، سب کے ہاتھ میں قرآن ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب آپ کو موقع ملا ہے، آپ نے ایک مہینہ وہ کام کر لیا ہے، تو آپ اس کو کیا کریں؟ کنٹینیو کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے جو شروعاتی ایام ہوتے ہیں 10-15 دن، اس کے اندر بہت زیادہ حماس ہوتا ہے، بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے خیری کام کرنے کا. اس کے بعد آہستہ 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 ٹھپ ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز ختم تو نماز ختم، قرآن مجید کی تلاوت ختم، سب کچھ ختم. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ استمرار کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل.
کہ سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے کہ جس عمل کے اوپر مداومت کیا جائے، برابری کی جائے، ہمیشگی کی جائے اس کے اوپر. ایسا کہ نہیں ایک دن کے اندر چھوڑ دیا، بلکہ آپ جو کام کر رہے ہیں اگرچہ وہ عمل بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو کریں، کنٹینیو کریں. تو یہ عمل اس کثیر عمل سے زیادہ بہتر ہے کہ کثیر عمل آپ نے ایک بار کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. آپ جیسے صدقہ ہی لے لیں، آپ جیسے لوگوں کی مدد کرنا ہی لے لیں، ہے نا. یہ کیا ہے کہ آپ کنٹینیو کسی کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے بجائے کہ آپ نے ایک سال میں ایک بار کر دیا اور چھوڑ دیا. تو اسی طریقے سے ہر کام ہے، اور وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ جو کام برابری کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت مطلوب نہیں ہے. پھر بھائیوں اور دوستوں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں ہیں بتلائی ہیں. حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر جب انسان جیتا ہے نا تو اس کا اپنا ایک ایم ہے، اپنا ایک مقصد ہے، چاہے وہ دنیاوی مقصد ہو یا اخروی مقصد ہو. اگر آپ سے میں پوچھوں کہ اخروی مقصد کیا ہے آپ کا، کیا جواب ہوگا آپ کا محمد علی صاحب؟ اخروی مقصد، آخرت والا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، نجات مل جائے، جنت مل جائے، یہی مقصد ہے. اور اسی کے لیے ہم لوگ پیدا کیے گئے کہ یہ جو چند روزہ زندگی ہماری ہے اس کو ہم یوں ہی جانوروں کی طرح سے گزار کر کے چلے جائیں، یہ تو کوئی مقصد ہی نہیں نا. اور انسان بغیر مقصد کے اگر کوئی زندگی گزارے تو انسان نہیں ہے. آپ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں، یا ہم بھی گھر سے نکلتے ہیں، تو جب صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اپنا ایک ایم ہوتا ہے، اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے. فار ایگزامپل آپ گھر سے نکلے ہیں اور آپ کا ایک مقصد ہے کہ آپ کو ریاض جانا ہے، تو آپ گاڑی کا ڈائریکشن بھی ادھر لے جائیں گے نا. یہاں سے نکلیں گے، ریاض ٹرین پکڑیں گے اور ریاض راستے پر جائیں گے، تب کہیں جا کر کے آپ ریاض پہنچ پائیں گے. ایسا نہیں کہ آپ کو ریاض جانا، آپ باہر والے راستے پر جا رہے ہیں تو پھر آپ قیامت کے صبح تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی تمام ضروریات اور جائز حاجات کو پورا کرتے ہوئے اپنے اخروی مقصد کو پالو، اور کیا ہے وہ جنت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو کیا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی کیا ہے، بس دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے. تو ہم دنیا کے اندر اس لیے آئے ہیں کہ ہم جتنے بھی طریقے کی جو اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، وہ کر ڈالیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک دروازہ نہیں کھولا ہمارے لیے کہ آپ خالی نماز پڑھتے رہو، نہیں، بلکہ کئی دروازے کھولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کا کون سا عمل پسند آ جائے، کس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے، کسی کو پتہ نہیں ہے. اس لیے عمل کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک عمل کو یہ اس نیت سے کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لے. آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کے اندر جو ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے. فرمایا کہ حدیث کے راوی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں، یہ تو مقصد ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نسخے ہمیں بتائے ہیں جن نسخوں پر ہم عمل پیرا ہو کر کے جنت کے اندر اپنا داخلہ پکا کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، لوگوں سے مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، لوگوں کو خطاب کیا، ایھا المؤمنون نہیں کہا، بلکہ آپ نے خطاب کو عام کر دیا. ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، یعنی لوگوں سے سلام کرنے کی عادت ڈالو. دوسرا کیا ہے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے اندر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تو اس نماز سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ جو بھی نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں فجر سے لے کر کے عشاء تک، اس وقت لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. فجر میں کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جاگ رہے ہوتے ہیں. زیادہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور کم لوگ آپ کے جیسے قیام کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر. تو بہرحال
اللہ کے رسول نے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تو تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے اب یہ کتنا بہترین نسخہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے تہ میں چاہیں تو کتنی کمی ہے۔ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، ہے ہمارے اندر جذبہ ہے۔ ہم اگر آپ کو جانتے ہیں تو آپ کو سلام کریں گے، نہیں جانتے تو ہم آپ کو سلام نہیں کریں گے، یہ ہے ہی نہیں۔ اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے صاحب کہ اگر آپ کسی کو سلام کر بھی لیں جس کو آپ نہیں جانتے ہیں تو وہ آپ کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں۔ ہاں بھائی سلام کرنا کیا ہے؟ سنت، لیکن سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر میں آپ کو سلام نہ کروں تو میں نے ایک سنت کو ترک کیا، لیکن اگر میں نے آپ کو سلام کر لیا اور آپ نے مجھے جواب نہیں دیا تو آپ کو گنہگار ہوں گے۔ اس لیے سلام کا جواب ملتا ہے، ہاں اگر کوئی نہ دے جی تو فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرشتے دے تو دے، لیکن آپ نے نہیں دیا نا، تو آپ کو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے نہیں دے، لیکن رسول اللہ نے یہ کہ اس سے بہتر جواب خیر وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں پہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حق ہے؟ سلام کا جواب، رد السلام واجب ہے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے نسخہ بتایا ہے کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کے پھیلانے کا مطلب ہے کہ آپ چھوٹوں سے بھی سلام کریں، بڑوں سے بھی سلام کریں، غریبوں سے بھی سلام کریں، مسکینوں سے بھی سلام کریں، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صحابہ کرام صرف بازار میں اس لیے جایا کرتے تھے کہ لوگوں کو سلام کریں۔ آج ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم کسی کرسی پر ہیں، اگر ہم شیخ صاحب ہیں، کسی کمپنی کے چیئرمین ہیں، یا ہم کسی کمپنی میں کسی ڈپارٹمنٹ کے مدیر ہیں، مینیجر ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں وہ ہم سے آ کر کے سلام کریں۔ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے اندر اور بہت سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو سلام کریں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے، صحابہ کرام بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے، اس بات کے منتظر نہیں رہا کرتے تھے کہ آپ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آ کر کے سلام کریں۔ تو بہرحال، اور اس کا ایک طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ سلام کیسے کیا جائے، مطلب جو مسنون طریقہ ہے کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ والراکب علی الماشی، والراکب علی الماشی، جو سواری پر ہے وہ جو چل رہا ہے پیدل اس کو سوار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گھوڑے پر بیٹھیں تو آپ کے اندر کیوں کہا گیا، اسے حکمت دیکھیں تاکہ آپ کے اندر کبر نہ جائے، آپ کے اندر آپ جو ہے آپ کے اندر عجب نہ آ جائے کہ بھائی ہم ہی بڑے ہیں یا ہمارے پاس گاڑی ہے، ہم بڑے آدمی ہیں تو ہم غریب کو کیوں جو ہے سلام کریں گے۔ نہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے کہ انسان گھمنڈ کا شکار نہ ہو جائے اور اس کے اندر تکبر نہ آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص گھوڑے پر سوار ہے یا کسی بھی سواری پر سوار ہے اس کو چاہیے کہ وہ پیدل والے کو سلام کرے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ اب یہ کھانا کھلانا آپ کے جو اقربا ہیں، جو فقراء و مساکین ہیں، ان کا زیادہ حق بنتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو بالعموم فقراء و مساکین، فقراء المومنین، مسلمین جو ہیں ان کو بھی آپ کھانا کھلائیں، کسی بھید بھاؤ کے بغیر۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان بھوکا ہے، ضروری نہیں کہ مومن ہی ہو، ضروری نہیں مسلم ہی ہو، کوئی بھی بھوکا ہے جو کھانا نہیں کھایا ہے، وہ نان مسلم بھی ہو سکتا ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، وہ کرسچن بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ آپ اس کو کھانا کھلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ یہ صدقہ مسلم میں بھی لگتا ہے؟ کون سا صدقہ؟ نہیں، کھانا کھلانا، پیسے دے سکتے ہیں، مشکل نہیں، ہو سکتا ہے، بالکل دے سکتے ہیں۔ وصلوا باللیل والناس نیام، آخری جو یہ پوائنٹ ہے کہ وصلوا باللیل والناس نیام، کہ رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی قیام اللیل کی بات کی جا رہی ہے، تو تدخلوا الجنت بسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تدخلوا الجنت بسلام۔ اچھا، ایک حدیث اور ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، رواہ مسلم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ محرم کا جو روزہ ہے وہ مہینے کیا، وہ روزے کیا ہیں؟
زیادہ افضل ہیں. اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کیا ہے؟ رات کی نماز ہے، یعنی قیام اللیل ہے. دیکھ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں کئی طرح کی باتیں کی ہیں اللہ کے رسول نے، جیسے یہاں یہ بتلائی. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور کئی جگہ سے کئی دروازے کھولتا ہے. جیسے محرم کے روزے کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. یا اسی طرح سے عرفہ کے روزے کی فضیلت اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے عرفہ کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک سال کے آگے اور ایک سال کے پیچھے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ جو ہمیں ملتا ہے، وقت ملتا ہے یا جو ہمیں موقع مل رہا ہوتا ہے، اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف رمضان کا ہم روزہ رکھیں گے تو ہم بہت بڑے تیسمار ہو گئے. وہ تو فرض ہے، تو رکھنا ہی رکھنا ہے. اگر وہ ہم نہیں رکھیں گے تو گنہگار ثابت ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بازپرس کرے گا آپ سے. اس کے علاوہ یہ جو چیزیں ملتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کی کیا حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا. آپ سوچو کتنا بڑا آفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دے دیا ہے. کتنا بڑا آفر ہے کہ یعنی ایک مہینہ ہم 30 دن یا 29 دن روزہ رکھتے ہیں تو ایک مہینے کے روزہ رکھنے کے برابر ہم کو ثواب ملتا ہے. لیکن رمضان کا مہینہ یا اس کو روزہ رکھنے کے بعد جب رمضان کا روزہ آپ نے رکھ لیا تو اتنی بڑی اپرچونٹی آپ کو ملی، اتنا گولڈن چانس آپ کو مل گیا کہ صرف 6 روزے رکھیے اس کے بعد، اور ان 6 روزوں کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورے سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا. تو یہ جو مواقع ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں بیان فرمایا ہے، اس کو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ رمضان وہ ہے کیا نام سے، رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل اور بہتر مہینہ روزہ رکھنے کا وہ کون سا ہے؟ محرم کا ہے. اور فرض نماز کے بعد جو سب سے بہترین اور سب سے محبوب اور سب سے افضل نماز وہ کون سی نماز ہے؟ قیام اللیل. ایک حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ اس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ اللیل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدہ. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے. رات کی نماز 2 رکعت ہے. آپ اس کو طول پڑھیں، قصر پڑھیں، چھوٹی پڑھیں، بڑی پڑھیں، آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کتنا قرآن ہے ادھر کس طرح سے پڑھتے ہیں. آپ جیسے قیام اللیل کرتے ہیں کیا نام سے رمضان کے مہینے میں، آپ جب عام مہینوں میں اپنے گھر میں پڑھیں، اکیلے پڑھیں. آپ کی بیوی ہیں ان کو بھی جگا لیں، بچوں کو جگا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو بھی جگا لیا کرتے تھے اپنے. تو اس طرح سے ہمیں گھر کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارا گھر جو ہے نا نبوی نہج پہ ہو. ایسا نہیں کہ شوہر نماز پڑھ رہا ہے بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بیوی بیچاری نماز پڑھ رہی ہے، شوہر کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا اس سے. تو یہ ماحول جو گھر کا ہے اس کو سدھارنے اور اس کو صحیح بنانے کی ذمہ داری پیرنٹس کی ہوتی ہے. اگر میاں اور بیوی دونوں اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمیں اس گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اس کو ماحول بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آئیڈیل بنیں. اگر آپ آئیڈیل نہیں بنیں گے تو پھر آپ کے پیچھے تو کوئی آپ کی بات کو ماننے والا ہی نہیں. مثال کے طور پہ میں اگر اپنے گھر میں رہوں اور میں کہوں چلو بچوں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو سو، تو بچے والے نماز پڑھیں گے؟ آج یہ آپ کو عجیب آدمی ہے، خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں اور ہمیں جو ہے نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں. یا ان کے سامنے میں جھوٹ خوب بولوں، بچے جھوٹ پکڑ لیں ہمارے گھر ابو جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر ان جگہ وہ جھوٹ نہیں بولنا، تو فرق پڑے گا اس کا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا. تو کسی بھی میدان میں اگر آپ کسی بھی میدان میں آپ ایک مثال کے طور پہ ایک اچھے اگر گائیڈ ہیں، ایک کرکٹ کوچ یا آپ ہیں اچھے کوچ ہیں تو آپ کی باتوں کا اثر ہوگا. اگر ہم آپ کو بہت جتنے کی گیند ایسے پکڑے ہو یا خدا آپ کی گیند اچھی نہ گرتی ہو، میں عجیب آدمی کوچ بنا ہے ہمارا یار، اس کو گیند پھینکنے کی تمیز نہیں مجھے سکھانے آیا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہا جائے کہ لنگڑے جو ہے کسی کو چلنا سکھائیں. تو کسی بھی میدان میں اگر آپ کو جو ہے مؤثر ثابت ہونا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ اس کے اندر پہلے کر کے دکھائیں. ہم اگر آپ کو نماز کی دعوت دیں گے، مثال کے طور پہ ہم اور آپ کسی ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں اور جب بھی ملے آپ سے یار سمیع صاحب نماز کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے اور جو ہے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور محمد علی صاحب ایسا ہے ویسا ہے، اور آپ مجھے نماز بھی نہ دکھائیں جبکہ ہم آپ ایک ہی بلڈنگ میں ہیں، تو آپ کے دل میں کیا بات آئے گی؟ یار شیخ صاحب نماز کی بات بہت کرتے ہیں اور نماز خود نہیں پڑھتے ہیں، بات آئے گی. تو کسی بھی میدان میں ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر عمل پیرا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ تم کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو کرتے ہی نہیں ہو؟ خود آپ کہتے ہو اور اس بات کو کرتے نہیں ہو. تو ضروری آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنی زیادہ مؤثر کیوں تھی؟ کیونکہ آپ یہ آیت ہے جی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے سامنے اتنی مؤثر کیوں ثابت ہوئے؟ آپ ہر میدان میں، یعنی آپ جس معیار پہ تھے اعلیٰ معیار تھا. قول اور فعل سب ایک جیسا تھا. آپ کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں تھا. آپ اگر لوگوں کو اخلاق کی بات کرتے ہیں تو آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں تو ایک نمبر پر ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ ایک اچھے حکیم ہیں، آپ ایک اچھے جرنلسٹ ہیں، آپ ایک اچھے جنرل کرنل ہیں، آپ ایک اچھے مربی ہیں، آپ ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے ہیں، آپ ایک اچھے دوست ثابت ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو دیکھ لیں اٹھا کر کے. آپ قائد دیکھ لیں، آپ غزوات کو دیکھ لیجیے اٹھا کر کے، آپ ایک بہترین قائد اور ایک بہترین جنرل ثابت ہوئے ہیں. اگر آپ گھریلو معاملات کو دیکھنا ہے تو آپ جا کر کے دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. آپ نے فرمایا خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی. آپ دیکھیں کہ اگر آپ معاملات کو سلجھانے کی بات کریں تو بہت سارے ایسے واقعات ان کو دیکھ کر کے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یار اتنا بڑا مسئلہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹکی میں اس کو حل کر دیا. مثال کے طور پہ حجر اسود کو نصب کرنے والی بات دیکھ لیں. یعنی وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا، اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے، سبھی ہی چاہتے تھے کہ یہ شرف انہیں کو حاصل ہو. کیونکہ شرف کی بات ہے، یعنی حجر اسود کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پہ نصب کرنا تو بہت بڑی بات ہے نا. یعنی اتنا بڑا مسئلہ آپ کہہ لیجیے ہو گیا تھا کہ لوگ کسی ایک بات پر متفق ہی نہیں ہو پا رہے تھے. اور جب کوئی ایک سجیشن آیا کہ سارے لوگ یہاں سے چلے جائیں اور کل صبح جو شخص آئے گا وہی اس کا حقدار ہوگا اور اٹھا کر کے وہاں پہ نصب کر دے گا. سب چلے گئے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کتنی آسانی سے سلجھاتے تھے. اتنا بڑا مسئلہ، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مطلب خون کی ندیاں، اتنا زیادہ شدید معاملہ ہو گیا تھا کہ اگر یہ معاملہ حل نہ ہوتا تو خون کی ندیاں بہہ جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اب جب بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان کو اپنی بعد میں آنے کا پچھتاوا نہیں ہوتا ہے. عجیب اتفاق ہے. دیکھیے کہ مثال کے طور پہ اس کمرے کے اندر کسی ایک کو پہلے پہنچنے کا شرف حاصل ہو جائے تو جو بعد میں آئے گا مجھے جائے گا، ارے یار میں اتنا صبح اٹھ کر کے دیکھو یہ بندہ پہنچ گیا. آج کل تو ہماری یہ سوچ ہوگی، لیکن اس زمانے میں جب اتنا بڑا شرف لوگوں کو حاصل ہونے والا تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے مرجھائے نہیں، بلکہ کیا کہا؟ جا الامین، جا الامین، امین آ گئے، امین آ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سمجھایا بھی ایسے. بس سارے لوگ جب آ گئے تو آپ نے کہا کہ یہ ایک چادر لے کر کے آؤ اور یہاں بچھاؤ. چادر بچھائی گئی اور آپ نے پتھر کو اٹھا کر کے بیچ میں رکھ دیا اور سارے قبیلے کے لوگوں میں سے سردار کو بلایا اور کہا جی چادر پکڑ لو یہاں سے اور لے چلو وہاں پہ. یعنی سب لوگ شریک بھی ہو گئے، سب لوگوں کی اپنی بات بھی رہ گئی، سب لوگ اس شرف کے اندر شریک بھی ہو گئے اور وہاں لے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے، دستے مبارک سے اٹھا کر کے وہاں پہ نصب کر دیا. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ ہمارے سامنے ہو. آپ ایک مربی بھی بنے ہیں، آپ ایک شوہر بھی بنے ہیں، آپ ایک قائد بھی بنے ہیں اور وہاں اس کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ یہاں سے صلاۃ اللیل مثنی مثنی کی، رات کی نماز 2 رکعت ہے. فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. جب تمہیں یہ اندیشہ ہو جائے کہ صبح صادق کا اندیشہ ہو جائے تم 1 رکعت کے ساتھ وطر پڑھ لو. لیکن اگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور بالعادہ آپ کا یہ ہے، عادتاً آپ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ وطر پڑھ لیا کرتے ہیں اور آپ جا کر کے سو گئے، آپ کی نیند کھلی، فجر کی نماز سے پہلے آپ کی نیند کھل گئی. اب آپ اگر نماز پڑھنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو وطر نہیں پڑھنی ہے کیونکہ ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے. لیکن اگر ہماری نیت یہ ہو کہ جی ہم کو قیام کرنی ہے تو ہم فجر کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد سنت پڑھ لیں اور وطر نہ پڑھیں. لیکن اگر اندیشہ ہو کہ پتہ نہیں پڑھیں کہ نہ پڑھیں، پڑھیں کہ نہ پڑھیں، تو وطر کی بھی چھوٹ جانے کا اگر اندیشہ ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے اور آپ کو موقع مل رہا ہے فجر سے پہلے اٹھنے کا، تو آپ یقیناً قیام کر لیں، لیکن وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
मुरब्बी का मतलब होता है तरबियत करने वाला। और मता मता और गुरूर यानी गुरूर मगरूर कर देने वाला। हाँ, मता और गुरूर का मतलब होता है घमंड में सर डालने वाला सामान। मता माल या सामान। माल हुई, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया सारा का सारा सामान है, बहुत चीज़ इसके अंदर पाई जा रही है, लेकिन इसके अंदर सबसे बेहतरीन सामान क्या है? अल मरअ सालिह, नेक औरत। अगर नेक औरत किसी के हिस्से में आ गई तो फिर उसकी दुनिया ही बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी, घर संभल जाएगा। आप देखें, जब समाज और माशरे को देखें, इसके घर अगर कोई जो नेक बीवी मिल गई है उसको, तो अगरचे उसकी इनकम कम है लेकिन उसने मैनेज किया हो, उसके अंदर कनात है, वो जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतना ही देना है, इतना ही लिखा हुआ है, हमें इसी के ऊपर राजी रहने हैं। लेकिन एक औरत है जो बेजा खर्च करती है, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उसका शौहर बेचारा हमेशा कंगाल बना रहता है और वो हमेशा परेशान रहता है। तो बहरहाल आज यहीं पे अपनी बात को रोकते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को दुनिया आखिरत में कामयाब करे और जो कुछ हम सुनते हैं उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हम यही दुआ करते हैं और आप लोगों से भी ये अपील करते हैं जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं कि हम इस मुसीबत की घड़ी में जहाँ हमारे जो मुज़ाहरात हो रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करें और उन लोगों का सपोर्ट करें और उनके लिए दुआएं भी करें। अपनी नमाज में बिलखुसूस अपने सजदों में हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत को आसान फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।